پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قوت میں کمی آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن کے باعث اس کے رہنما اور انتخابی امیدوار عمران خان کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کر پارٹی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پر عمران خان پر پابندی کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور تنہا نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہ تو پی ٹی آئی کا خاتمہ ہے اور نہ ہی عمران خان کا۔ ہم پہلے بھی 70 اور 90 کی دہائی میں اس طرح کے حالات سے گزر چکے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں متحدہ قومی موومنٹ اور 2000 میں مسلم لیگ نون کی صورت میں سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو اقتدار میں آنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے گرین سگنل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعت کی موت یا اس کی بقا کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف پاکستان کے عوام کے پاس ہوتا ہے۔ نادیدہ قوتیں سیاسی جماعتوں کو روک سکتی ہیں، کمزور کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی ساکھ کو بھی شدید حد تک متاثر کر سکتی ہیں، لیکن ان کی بقا کا حتمی فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں۔ ایسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی کر چکا ہوں اور سیاسی مبصرین کے تجربات بھی پڑھ چکا ہوں، جو سب غلط ثابت ہوئے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان مزید کتنا عرصہ انتظار کریں گے اور دوسرا فریق آخر کب تک اپنا موجودہ رویہ برقرار رکھے گا۔ اس بار نواز شریف کی پارٹی کو اقتدار واپس سنبھالنے میں مختصر 3.5 سال کا وقت لگا، لیکن اگر پی ٹی آئی کو ہینڈل کر بھی لیا جاتا ہے تب بھی ملک کی صورتحال واضح نہیں ہوگی۔ البتہ بڑے سیاسی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، جبکہ اس وقت جو خاموشی ہے یہ آنے والے دنوں کے بارے اور مستقبل کے لیے سیٹ اپ اور معیشت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں منتخب حکومتیں نہیں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی میعاد بھی ختم ہونے والی ہے۔ اب جب پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو کیا اب انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گے تو ایک مستحکم سیٹ اپ کیسے وجود میں آئے گا؟ اور یہ سیٹ اپ نگران ہوگا، ٹیکنوکریٹ ہوگا، یا کوئی بھی آخر کتنے عرصے تک چل پائے گا؟ استحکام کی بنیاد طاقت کے اظہار یا قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے علاوہ کسی اور عنصر پر ہونی چاہیے۔ یہ خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے، جہاں ریاست زیادہ مضبوط نہیں ہے، چاہے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچیں۔ یہ ریاست معاشی طور پر بھی کمزور ہے، جو حالات کی سنگینی میں اضافہ کرتی ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی صورت میں حال پر بین الاقوامی برادری کی بڑھتی ہوئی دلچسپی جلد یا دیر ہم پر دباؤ پیدا کرے گی۔ صحافیوں کا لاپتہ ہونا، فوجی عدالتوں میں مقدمات کا چلنا، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ سب کچھ بین الاقوامی برادری اس ریاست میں نظر انداز کر سکتی ہے، جس کی معیشت مضبوط ہو۔ پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں، پی ٹی آئی پر دباؤ شدید کم نہ ہو، لیکن ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اپنی ساکھ کو محفوظ کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ معاشی استحکام کی مکمل عدم موجودگی اور اس وقت ملک کے 2 صوبوں کی مقبول جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے ذمہ دار لوگوں کو سوچنا ہوگا اور عوام میں بڑھتی ہوئی نفرت پر غور کرنا ہوگا۔ معاشی مشکلات کے دوران سیاسی دباؤ بڑھانا کوئی اچھا خیال نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت ہمارے ارد گرد لوگ موقع کی تلاش میں بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ اس صورتحال کو مصر یا میانمار سے تشبیہ دیں گے، لیکن پاکستان مصر کے برابر نہیں ہے، اس سے کافی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ہماری تاریخ میں کوئی حسنی مبارک نہیں گزرا جس نے دہائیوں پر ہم پر حکمرانی کی ہو۔ ہم ایک دہائی میں ہی اپنے حکمران سے تنگ آ جاتے ہیں اور ان سے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہم لوگ اسے احمقانہ راستے پر چلتے رہیں گے۔ میں اس موضوع کو ایک جانب رکھتا ہوں، یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں ملک کے 2 صوبوں کو سیاسی طور پر تنہا کرنے سے ہوشیار رہنا چاہیے،
کہ جب معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں یہاں یہ سوچنا بھی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ بیرونی عناصر اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم کئی مرتبہ اپنے عوام اور ان کے غصے کو نظر انداز کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس وقت دگنا محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس خوف اور انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال پر غور کریں۔ احتیاط اندازے میں کہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ عام انتخابات کے آپشن پر بالکل بھی غور نہیں کیا جا رہا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نئی سیاسی جماعتوں کا قیام عمل میں کیوں آ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ڈھونڈنے اور ساتھ ملانے کی کوششوں میں سرگرم ہیں، اور اپنی نئی پارٹی پاکستان استحکام کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے بھی الیکٹریبل کو پارٹی میں شامل کر رہی ہے۔ مریم نواز بھی انتخابی مہم چلاتی نظر آ رہی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی انتخاب میں بہت مضبوط طاقت بن کر نہ ابھر سکیں؟ کیا خواہش اور مقصد یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی کے پاس بھی واضح اکثریت نہ ہو؟ کیا پارلیمنٹ کی ایسی صورتحال برقرار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور اتحادی حکومت وجود میں آئے گی جسے اپنے اتحادیوں کے مطالبات کی فکر اور معیشت کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے؟ کیا اس طرح کی حکومت فیصلہ سازی میں خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوگی؟ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود بھی حالات ابھی واضح نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آج کل سیاستدان مشکل حالات میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس صلاحیت کا تذکرہ بھی بہت کیا جا رہا ہے کہ یہ مثالیں بھی دی جا رہی ہیں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح کے ایسے حالات کا مقابلہ کیا۔ لیکن شاید ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر 75 برس گزر جانے کے باوجود ہمیں ایسی پالیسی ساز کیوں نہیں مل سکے جو سخت حالات اور دباؤ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اگر ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آج ہماری معیشت تباہی کے دہانے پر کیوں ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے بارے میں ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ فوجی عدالتوں یا انتخاب میں تاخیر کے حوالے سے آواز کیوں نہیں بلند کر رہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے سیاسی نظام میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارا سیاسی طبقہ بہتر حالات کا مستحق ہے۔ اگر ہم اس خاموشی کو غور سے سنیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا جس تب کا شکار ابھی ایک فریق بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس خاموشی کو غور سے سنیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس اذیت کا شکار ایک فریق بنا ہے، اس کا شکار دیگر بھی بن سکتے ہیں۔